بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد۔ ایپیسوڈ 11۔ رات کا دوسرا پہر تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دروان خزاں کا محل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، البتہ راہداریوں میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ محل میں اگر کوئی جاگ رہا تھا تو وہ محل کے محافظ تھے۔ ہر چیز پرسکون تھی۔ اسی وقت ایک راہداری میں دو سائے نمودار ہوئے۔ یہ جو بھی تھے محل کی چھت کی طرف سے آئے تھے۔ انہوں نے کچھ دیر راہداری میں ٹہر کر آہستہ آہستہ ایک طرف جھک جانا شروع کیا۔ ایک نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کی، شاذر میرے پیچھے پیچھے رہنا، اور شاذر نے سر کے اشارے سے اسے یقین دلا دیا کہ وہ اس کی ہدایت پر عمل کرے گا۔ یہ ارد اور شاذر تھے جو روزی کو محل سے اغوا کرنے آئے تھے۔ ارد چونکہ محل کے کونے کونے سے واقف تھا، اس لیے وہ اس راستے پر چل دیا جو دروان خزاں کے حرم کی طرف جاتا تھا۔ اگرچہ اس کی رفتار اب بڑھ چکی تھی، لیکن اس نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ شاذر اس کے پیچھے تھا۔ ایک موڑ مڑتے ہی وہ کھٹکا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ موڑ مڑ کر جو راہداری آتی تھی اس میں ایک محافظ پہرا دے رہا تھا۔ یہ ارد کی خوش قسمتی تھی کہ جب وہ موڑ مڑا تو اس وقت پہرے دار کا منہ دوسری طرف تھا۔ دونوں دیوار سے لگے پہرے دار کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ ارد کو امید تھی کہ واپسی پر پہرے دار راہداری کے اس موڑ تک ضرور آئے گا، اور پھر ارد کے اندازے کے عین مطابق ہوا۔ جو ہی وہ پہرے دار راہداری کے موڑ پر پہنچا، ارد نے پیچھے سے اسے پکڑ لیا اور پھر ایک زوردار ہاتھ اس کی گردن پر مارا، جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ ارد جانتا تھا کہ اب یہ صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا۔ اسے بے ہوش کرنے کے بعد ارد نے شاذر کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف لے چلا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ محتاط تھا۔ آگے ایک اور موڑ آ گیا۔ سامنے سے راستہ بند تھا، لیکن اس سے دائیں بائیں راستہ جاتا تھا۔ اس موڑ پر رک کر ارد نے دائیں بائیں دیکھا۔ بائیں طرف تو راستہ صاف تھا، لیکن دائیں طرف جانے والی راہداری سے کچھ آگے جا کر ایک اور راستہ نکلتا تھا جو اس راہداری کے متوازی تھا جس میں اس وقت وہ دونوں کھڑے تھے۔ اس راہداری میں ایک پہرے دار پہرا دے رہا تھا۔ وہ پہرے دار ارد کو اس طرح نظر آ گیا کہ اس وقت وہ راہداری کے کونے سے واپس مڑ رہا تھا۔ جو ہی وہ واپس مڑا، ارد اور شاذر تیزی سے لیکن دبے پاؤں آگے بڑھ گئے، اور جب وہ اس موڑ سے گزرے تو پہرے دار کا منہ دوسری طرف تھا۔ کچھ آگے جا کر ارد نے ایک کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی کوئی اور نہیں، روزی تھی۔ جو ہی دروازہ کھلا وہ دونوں اندر داخل ہو گئے اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ ارد نے روزی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کمرے سے ڈھونڈ کر ایک چوغا روزی کے سر پر ڈال دیا۔ وہ تینوں وہاں سے نکلے اور پھر وہ محل سے بھی نکل گئے۔ اب ان تینوں کا رخ مرو کی طرف تھا۔ جب بے ہوش پہرے دار کو ہوش آیا تو رات کی سیاہی دھل رہی تھی۔ وہ بھاگا بھاگا پہرے داروں کے کمانڈر کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ محل میں کوئی گڑبڑ لگتی ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی بیان کر دیا کہ وہ کیسے بے ہوش ہوا تھا۔ اسے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ اسے کس نے بے ہوش کیا تھا، بس اتنا معلوم ہے کہ وہ پہرا دیتا ہوا راہداری کے موڑ پر پہنچا جب کسی نے پیچھے سے اس کو گردن سے پکڑ لیا، اور پھر ایک زوردار ہاتھ اس کی گردن پر لگا اور اس کا ذہن تاریک ہوتا چلا گیا۔ یہ واقعات سن کر پہرے داروں کے کمانڈر نے محافظ دستے کے سپاہیوں کو محل میں ادھر ادھر دوڑا دیا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ محل میں کوئی بات خلاف معمول تو نہیں۔ سپاہیوں کو حکم دینے کے بعد وہ سیدھا دروان خزاں کی خوابگاہ کی طرف گیا۔ اس کے خیال میں اس واقعے کی اطلاع دروان خزاں کو دینا ضروری تھی۔ اس وقت دروان خزاں سو رہا تھا۔ اسے اٹھا دیا گیا۔ وہ اتنی جلدی اٹھائے جانے پر غصے میں آ گیا، لیکن جب اسے صورتحال کا پتہ چلا تو اس کا غصہ ہوا ہو گیا اور اس کی جگہ پریشانی نے لے لی۔ وہ فوراً بستر سے نکل آیا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ علی جا، کمانڈر کہہ رہا تھا، میں نے محافظوں کو محل کی تلاشی کے لیے بھیج دیا ہے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اطلاع مل جائے گی۔ وہ ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ اطلاع آ گئی۔ اطلاع یہ تھی کہ روزی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ کمرے اور محل میں نہیں تھی۔ اس اطلاع نے تو دروان خزاں کو مزید پریشان کر دیا۔ اس نے تمام شہر میں سپاہی دوڑا دیے۔ شام تک جب اس کا سراغ نہ ملا تو دروان خزاں نے اس کی تلاش بند کروا دی۔ اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا
کہ روزی اس شہر میں نہیں ہے، اور وہ اس شہر میں تھی بھی نہیں۔ وہ وہاں سے کئی میل دور ارد اور شاذر کے ساتھ مرو کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ساری رات اور سارا دن چلتے رہے تھے اور اب بخارا سے کافی دور نکل آئے تھے۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ اب انہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا تو انہوں نے پڑاؤ کیا۔ سارے دن اور ساری رات کے تھکے ہوئے تھے، اس لیے کھانا کھا کر سو گئے۔ انہیں اپنے ارد گرد کا بھی ہوش نہ رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر وہ اٹھے اور دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ اسی طرح سفر کرتے ہوئے 1-1.5 مہینے میں وہ مرو پہنچ گئے۔ مرو پہنچ کر ارد نے ایک سرائے میں کمرہ کرائے پر لے لیا اور تینوں وہیں مقیم ہو گئے۔ ان لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ قتیبہ کے معمولات جاننے کے بعد اسے قتل کر دیا جائے اور مرو سے نکل جائیں۔ وہ اپنا کام جلد از جلد کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ تینوں سفر کے تھکے ہوئے تھے اس لیے 2-3 دن تو انہوں نے سفر کی تھکاوٹ اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ کوئی کام بھی کرنا چاہتے تھے۔ بیکند کے گورنر کی بیٹی بھی مسلمان فوج کے ساتھ مرو آ گئی تھی۔ مرو پہنچ کر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کی شادی ایک مسلمان مرد سے کروا دی گئی تھی۔ اس کا اسلامی نام سلمہ رکھا گیا تھا۔ سلمہ کا خاوند قتیبہ کی فوج میں ایک کمانڈر کے عہدے کا شخص تھا۔ وہ بصرہ سے قتیبہ کے ساتھ آیا تھا، اس لیے وہ قتیبہ کے قریبی دوستوں میں سے تھا۔ اس کا نام عبید اللہ تھا۔ شادی سے پہلے عبید اللہ فوجی بیرکوں میں رہتا تھا، لیکن شادی کے بعد اس نے ایک علیحدہ مکان لے لیا تھا۔ اس کے پڑوس میں ایک بوڑھی عورت بھی رہتی تھی۔ وہ بیچاری اس دنیا میں تنہا تھی۔ سلمہ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر اس کی طرف چلی جاتی تھی اور کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ وہ عورت سلمہ کو اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سلمہ نو مسلم ہے اور اپنا گھر بار چھوڑ کر مرو آئی ہے، اس لیے اس کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر طرح سے سلمہ کا خیال رکھے۔ اس کے علاوہ وہ سلمہ کو قرآن بھی پڑھاتی تھی اور ساتھ ساتھ احادیث کی تعلیم بھی دیتی تھی۔ عبید اللہ بھی اس عورت کا بہت اچھی طرح خیال رکھتا تھا۔ شادی سے پہلے تو وہ فوجی بیرک میں رہتا تھا، لیکن شادی کے بعد اس نے الگ مکان لے لیا تھا اور جب سے یہاں آیا تھا اس کا معمول تھا کہ ہفتے میں ایک دن اس سے ملنے ضرور جاتا تھا۔ جب سلمہ اس کے گھر کا کام ختم کر چکی تو کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ وہ بوڑھی عورت کہہ رہی تھی، سلمہ بیٹی، آج تیرا شوہر نظر نہیں آیا صبح سے۔ اماں وہ آج کسی کام سے صبح جلد ہی گھر سے چلے گئے تھے۔ سلمہ نے اسے بتایا، کہہ گئے تھے کہ رات تک آ جاؤں گا۔ خیر پھر تو آج سارا دن میرے ساتھ ہی گزار، اماں بولی۔ کیوں نہیں، ویسے بھی گھر میں ہوگا کون، یہاں دل تو بہلا رہے گا۔ سلمہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ باتیں کرتے ہوئے اس عورت کو کوئی کام یاد آیا۔ اس نے سلمہ سے کہا، بیٹی اب مجھ سے تو اتنی ہمت نہیں کہ بازار جا سکوں، تو ذرا بازار سے کچھ سودا تو لا دے۔ کیا لانا ہے؟ سلمہ نے سوال کیا تو اس عورت نے جو کچھ بازار سے لانا تھا اس کی تفصیل سلمہ کو بتا دی اور سلمہ اس سے پیسے لے کر بازار چلی گئی۔ اس نے تمام اشیاء جو اس عورت نے سلمہ کو کہی تھیں خریدیں اور واپس چل پڑی۔ ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ ایک شخص کو سامنے خریداری کرتا دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ اس شخص کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ تو بیکند کے محکمہ جاسوسی کا ایک اعلیٰ افسر تھا۔ سلمہ نے ذہن پر زور دے کر اس کا نام سوچا۔ پہلے تو اس کا نام سلمہ کے ذہن میں نہ آیا، لیکن پھر جیسے اچانک ہی سب کچھ اس کی یادداشت میں آ گیا۔ اس کا نام ارد تھا۔ ارد کو دیکھ کر سلمہ کا ماتھا ٹھنکا۔ اس کے خیال میں ارد اگر مرو آیا تھا تو اس کا ضرور کوئی خاص مقصد تھا۔ یہ سوچ کر وہ ارد کی نظروں میں آئے بغیر واپس لوٹ آئی۔ رات کو جب عبید اللہ گھر آیا تو اس نے ساری بات اسے بتا دی۔ یہ سنتے ہی وہ زرار بن حسین کے پاس آیا اور ساری صورتحال سے اسے آگاہ کر دیا۔ زرار بن حسین نے سب سے پہلے شہر کے سرائے کی تلاشی لینے کا کام کیا۔ اس نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے سلمہ سے ارد کا حلیہ معلوم کیا اور سرائے کی طرف چل پڑا۔ سرائے کا مالک اس کا دوست تھا۔ اس نے اسے ایک طرف لے جا کر اس سے ارد کا حلیہ پوچھا کہ کیا اس حلیے کا آدمی اس سرائے میں تو نہیں ٹھہرا؟ سرائے کے مالک نے کچھ سوچ کر جواب دیا، ابن حسین بالکل، اس حلیے کا ایک آدمی واقعی میری سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ کیا وہ اکیلا ہے؟ زرار بن حسین نے اس سے پھر سوال کیا۔ نہیں، میرے علم کے مطابق اس کے ساتھ ایک عورت اور ایک مرد بھی ہے، سرائے کے مالک نے اسے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر زرار بن حسین نے سر ہلا دیا اور وہاں سے چلا آیا۔ اس نے چلتے چلتے سرائے کے مالک سے کہہ دیا کہ وہ اس سے ملاقات کا ذکر کسی سے نہ کرے۔
واپس آ کر زرار بن حسین نے ساری صورتحال سے عبید اللہ کو آگاہ کیا جو پہلے ہی اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ کیا معلوم سلمہ کا شک بے بنیاد ہو؟ زرار بن حسین نے عبید اللہ سے کہا۔ حسین کے بیٹے، وہ بولا، اگر اس کا شک غلط بھی ہے تب بھی ہمیں احتیاطاً ان لوگوں کو پرکھ لینا چاہیے، کہیں وہ بے خبری میں ہمیں نقصان نہ پہنچا جائیں۔ اگر وہ شخص واقعی بیکند کے محکمہ جاسوسی کا اعلیٰ افسر ہے تو اس کی مرو میں موجودگی کسی خاص مقصد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی، بات تو تیری دل کو لگتی ہے۔ زرار بن حسین نے گویا اس کی بات کا اثر قبول کر لیا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس طرح معلوم کیا جائے کہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ کوئی ایسی مشکل بات بھی نہیں ہے، عبید اللہ نے جواب دیا۔ پہلے تو ان کی نگرانی کا بندوبست کروا، نگرانی کسی ہوشیار آدمی سے کروانا ہے۔ عبید اللہ نے اسے تنبیہ کی۔ وہ رکا نہیں بلکہ کہتا چلا گیا، دوسرا کام خطرناک ضرور ہے لیکن ہمیں یہ خطرہ مول لینا ہوگا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی زرار بن حسین بولا، اب کہہ بھی دے کہ وہ کون سا خطرہ ہے جو ہمیں مول لینا پڑے گا۔ ہمیں یا ہم میں سے کسی ایک کو کسی نہ کسی طرح اس کمرے میں داخل ہونا ہوگا جس میں وہ قیام پذیر ہیں، لیکن اس طرح کہ انہیں خبر تک نہ ہو۔ اس طریقے سے ہم چھپ کر ان کی گفتگو سن سکتے ہیں، اور اگر وہ کسی خاص مقصد سے مرو آئے ہیں تو یقیناً باتوں باتوں میں اس کا حوالہ ضرور دے جائیں گے۔ بات تو تیری دل کو لگتی ہے، زرار بن حسین نے کہا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ان کے کمرے میں داخل کس طرح ہوا جائے تو اس کا حل تیرے پاس ہے۔ عبید اللہ نے زرار بن حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میرے پاس؟ زرار بن حسین حیران ہو کر بولا۔ ہاں، تیرے پاس ابن حسین، عبید اللہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تو نے ابھی تک بتایا تھا کہ سرائے کا مالک تیرا دوست ہے، کیا وہ اس وقت جب وہ تینوں کہیں جائیں ہمارے آدمی کو اندر داخل نہیں کروا سکتا؟ ہاں، یہ کام تو ہو سکتا ہے۔ زرار بن حسین نے تعریفی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بولا، لیکن اب مسئلہ یہ رہا کہ اس کام کے لیے کس آدمی کو منتخب کریں؟ منتخب کسے کرنا ہے؟ میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، عبید اللہ نے کہا۔ دیکھ لینا بھائی، زرار بن حسین نے اسے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اس کام میں خطرہ بہت زیادہ ہے۔ فکر نہ کر ابن حسین، ہم پہلے ہر خطرے سے نمٹنے کا انتظام کریں گے، اس کے بعد باقی کام کریں گے، عبید اللہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر زرار بن حسین نے سر ہلا دیا۔ پہلے ایسا کر حسین کے بیٹے، عبید اللہ نے زرار بن حسین کو کہا، اپنے کسی عقل والے آدمی کو اس کی نگرانی پر بھیج دی۔ یہ سن کر زرار بن حسین عبید اللہ کو انتظار کرنے کا کہہ کر باہر چلا گیا۔ اس نے اپنے ایک بہت ہی خاص اور عقل مند آدمی کو ساتھ لیا اور دوبارہ سرائے کی طرف چل پڑا۔ سرائے میں پہنچ کر اس نے دوبارہ سرائے کے مالک سے ملاقات کی اور اس کا تعارف اپنے آدمی سے کروا دیا۔ اس نے سرائے کے مالک کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ میرا بہت ہی خاص آدمی ہے، یہ ان تینوں کی نگرانی کرے گا۔ اور تو؟ اس نے سرائے کے مالک کی طرف دیکھ کر کہا، جب وہ تینوں کہیں جائیں تو مجھے اطلاع دے گا، اس وقت میرا ایک آدمی ان کے کمرے میں چھپانا تیرا کام ہوگا۔ وہ آدمی تیری اطلاع پر مجھے مل جائے گا۔ یہ ساری باتیں ذہن میں بٹھا لی۔ یہ یاد رکھنا کہ کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہو۔ اس کی بات سن کر سرائے کے مالک نے سر ہلا دیا۔ چند اور ہدایت دینے کے بعد زرار بن حسین واپس آ گیا۔ عبید اللہ اس کی ہدایت کے مطابق ابھی تک اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے عبید اللہ کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ ترتیب دیا جس کے مطابق انہوں نے ان تینوں کو پکڑنا تھا۔ اگرچہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا لیکن وہ ثبوت حاصل کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے زرار بن حسین اور عبید اللہ نے یہ منصوبہ ترتیب دیا تھا، اور اگر ان کا یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو وہ ان تینوں کے خلاف ثبوت بھی حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن عبید اللہ کو تو یقین تھا کہ وہ تینوں ٹھیک لوگ نہیں ہو سکتے۔ اس کی چھٹی حص بار بار اسے احساس دلا رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس کے برعکس زرار بن حسین کو صرف ان تینوں پر شک تھا۔ تاہم دونوں نے اپنی اس تمام کارروائی اور سلمہ کی اطلاع سے قتیبہ بن مسلم کو بے خبر رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ ان لوگوں کو زیادہ دن انتظار نہ کرنا پڑا۔ جب سرائے کے مالک کی طرف سے اطلاع آ گئی کہ وہ تینوں اکٹھے کہیں گئے ہیں، اس نے یہ اطلاع بھی بھجوائی کہ ان کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ جلد واپس آنے کے لیے نہیں گئے ہیں۔ اس اطلاع کا ملنا تھا کہ زرار بن حسین نے عبید اللہ کو بلا بھیجا۔ عبید اللہ آیا تو
اس نے تمام صورتحال سے اسے آگاہ کیا اور اسے سرائے کے مالک کے پاس لے آیا، جس نے عبید اللہ کو ان کے کمرے میں بڑی اچھی جگہ چھپا دیا۔ یہ جگہ کمرے میں بنی الماری کی سب سے اوپر والا خانہ تھا، جس کے آگے کیواڑ لگے ہوئے تھی۔ یہ کافی کھلا تھا اور اس میں ایک آدمی آرام سے بیٹھ سکتا تھا اور اندر ہونے والی گفتگو آرام سے سن سکتا تھا۔ عبید اللہ کو کمرے میں چھپانے کے بعد زرار بن حسین واپس آیا اور تینوں سپاہی اپنے ساتھ لیے اور واپس سرائے میں آ گیا۔ اس نے خیال رکھا تھا کہ یہ سپاہی سادہ لباس میں ہوں۔ سرائے میں پہنچ کر ان تینوں کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اگرچہ یہ مشکل کام تھا اور سب سے زیادہ مشکل عبید اللہ کو ہو رہی تھی، جو کافی دیر سے اس خانے میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اگر وہ یہ مشکل نہ برداشت کرتے تو ان کا تمام منصوبہ ناکام ہو جاتا۔ آخر دوپہر کے وقت وہ تینوں سرائے میں داخل ہوئے اور سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ تینوں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہو کر ارد نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ روزی شاید بہت تھک گئی تھی، اس لیے اس نے بستر پر دراز ہونے میں ہی عافیت جانی۔ اوہ روزی، تم تو ابھی سے سونے لگی، ارد نے بستر پر دراز روزی کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ بس تھکاوٹ ہی اتنی ہو گئی ہے، لیکن سیر کا مزہ بہت آیا، روزی نے اس کے ساتھ لپٹتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ بات تو ہے، شاذر نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد پہلی دفعہ بات کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں سیر و سیاحت کرنے نہیں آئے ہیں۔ ہمارے ذمے دروان خزاں نے جو کام لگایا ہے اسے جلد از جلد پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس کی یہ بات سن کر الماری کے اوپر والے خانے میں بیٹھے عبید اللہ کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ چوکنا ہو گیا۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے سلمیٰ کا شک درست تھا۔ اگر واقعی ایسی بات تھی تو اسے منصوبے کے اگلے حصے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار رہنا تھا، اور وہ تیار تھا۔ شاذر کی بات سن کر ارد بولا، میرے دوست، کل صبح ہم اسی کام کے سلسلے میں مصروف ہو جائیں گے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا، شاذر نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے لگتا ہے تم یہاں آ کر اس لڑکی کے وجود میں گم ہو گئے ہو۔ اوہ تو یہ بات ہے، ارد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھی پریشان تھا کہ کل سے تم غصے میں کیوں ہو۔ میرے بھائی، شاذر نے کہا، ہم یہاں عیاشی کرنے نہیں آئے ہیں۔ اگر ہم اپنا کام مکمل کر لیں تو پھر ہمارے لیے ہر طرح سے آرام ہوگا۔ ابھی ہمیں قتیبہ کو قتل کرنا ہے۔ یہ بات سن کر عبید اللہ چونک اٹھا۔ اسی لمحے کمرے میں کسی کے کودنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی تلوار نکلنے کی آواز سنائی دی۔ یہ عبید اللہ تھا جو الماری کے اوپر والے حصے سے کودا تھا اور زمین پر پاؤں رکھتے ہی اس نے تلوار نکال لی تھی۔ شاذر اس جگہ سے قریب بھی تھا جہاں عبید اللہ کودا تھا۔ اس نے تلوار نکالتے ہی شاذر کی گردن پر رکھ دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کہا، خبردار، جو کوئی اپنی جگہ سے ہلا، ایسی صورت میں تمہارے ساتھی کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکوں گا۔ عبید اللہ کا اچانک کودنا سب کے لیے غیر یقینی تھا۔ وہ ابھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ شاذر اس کی تلوار کی عزت پر تھا۔ ان میں سے کسی نے کوئی حرکت نہ کی۔ کچھ دیر تو سب اسے حیرت سے دیکھتے رہے، پھر جیسے سب کو ہوش آ گیا، ارد نے قدرے غصے سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ کیا حرکت ہے اور کون ہو تم؟ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا نام عبید اللہ ہے، اس نے قدرے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اتنا غصہ دکھانے کی تمہیں ضرورت نہیں، تمہارا سارا راز فاش ہو چکا ہے۔ رہا یہ سوال کہ میں کون ہوں، تو سن لو، قتیبہ کا ایک ادنا سا جانثار ہوں، اس قتیبہ بن مسلم کا جسے تم قتل کرنے آئے ہو۔ اس کی یہ بات سن کر شاذر کا رنگ فق ہو گیا اور وہ اپنے ہونٹ کو چبانے لگا، جبکہ ارد نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی میرے دوست۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ زرار بن حسین اور اس کے 3 ساتھی کمرے میں داخل ہو گئے اور ان تینوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دراصل عبید اللہ اور زرار بن حسین نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ عبید اللہ کمرے میں چھپ کر ان لوگوں کی باتیں سنے گا اور زرار بن حسین کمرے کے باہر 3 آدمیوں کے ساتھ موجود ہوگا۔ اس طرح 2 فائدے اٹھائے جا سکتے تھے۔ ایک یہ کہ اگر عبید اللہ کسی مشکل میں گھر جائے تو جس طرح بھی ہو وہ دروازہ کھول دے تاکہ اس کی مدد کے لیے اندر داخل ہوا جا سکے، اور اگر عبید اللہ انہیں بے بس کر دے اور ان کا قصور ثابت ہو جائے تو پھر بھی وہ دروازہ کھول دے تاکہ انہیں گرفتار کیا جا سکے۔ دوسری صورت میں
اگر وہ کسی خطرناک ارادے سے نہیں آئے ہیں تو پھر یہ طے کیا گیا تھا کہ عبید اللہ ان کے سونے کا انتظار کرے اور جب وہ سو جائیں تو خاموشی سے باہر نکل آئے۔ اب چونکہ ان کا ارادہ خطرناک تھا اس لیے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ عبید اللہ نے تمام صورتحال سے زرار بن حسین کو آگاہ کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اور ابن حسین، ان لوگوں کا ارادہ قتیبہ کو قتل کرنے کا تھا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کی نیت کا ہمیں پتہ چل گیا، وگرنہ یہ بے خبری میں ہمیں بہت نقصان پہنچا جاتی۔ تو سچ کہتا ہے عبید، زرار بن حسین نے کہا۔ اگر یہ قتیبہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو ملت اسلامیہ کا بہت نقصان ہونا تھا۔ اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ کہتے ہوئے زرار بن حسین کا لہجہ جذباتی ہوتا گیا۔ اس کے بعد زرار بن حسین ان تینوں کو ساتھ لے گیا اور پھر انہیں قتل کروا دیا۔ اس کے بعد اس نے قتیبہ کو اطلاع دی کہ وہ کیا کر کے آیا ہے۔ اللہ تجھے خوش رکھے ابن حسین، قتیبہ کہہ رہا تھا، لیکن کیا اس واقعے سے یہ یقین پختہ نہیں ہوتا؟ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو فکر نہ کر۔ اس نے زرار کے چہرے پر لکھی پریشانی کو پڑھ لیا۔ اگر اللہ کو مجھ سے کوئی بڑا کام لینا ہے تو وہ مجھے مقصد کی تکمیل تک نہیں مرنے دے گا۔ تو بے فکر رہ اور جا کر آرام کر۔ قتیبہ بن مسلم نے صحیح کہا تھا۔ واقعی موت اور زندگی تو اسی باری تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس شخص کو جس سے اسے ایک عظیم مقصد کروانا ہو کہ ایک ایسے شخص سے قتل کروائے جس کا ایک ہاتھ عورت کی پیٹھ پر اور دوسرا شراب کی سراہی پر ہو، اور قتیبہ سے تو اس نے ایک عظیم مقصد کی تکمیل کروانی تھی۔ اسے تو اس نے شمال کے علاقوں میں اسلام کی شمع روشن کرنے کے لیے چنا تھا۔ ترکوں اور صفدوں میں صلح پانے کے بعد ارطبون کے قبیلے نے کوچ کر لیا۔ رات کے اندھیرے میں گھوڑوں کے ہنہنانے اور جرس کی آواز میلوں تک جا رہی تھی۔ چند فرلانگ تک خینس اور ماروا بھی کاروان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ پہاڑ کے دامن میں ایک چوراہے پر آ کر ان کے راستے علیحدہ ہو گئے۔ خینس اور ماروا کو علیحدہ کرتے قطونہ رو رہی تھی۔ جب وہ ماروا سے بغل گیر ہوئی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ ماروا نے بڑے پیار کے ساتھ ان کے کان میں سرگوشی کی، خینس جنگ سے فارغ ہو جائے تو میں اسے تمہیں لانے کے لیے بھیجوں گی، پھر تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گی، خینس کی بیوی اور میری بہن کی حیثیت سے۔ خاتونہ کچھ سنبھل گئی۔ سردار ارطبون بھی خینس سے بغل گیر ہو چکا تھا، لہٰذا وہ ماروا کے ساتھ ایک پگڈنڈی پر روانہ ہو گیا جو جنوب مغرب کی طرف جاتی تھی۔ کارواں کا رخ اب بدخشاں کی طرف تھا۔ خینس اور ماروا کا رخ اب اس شاہراہ کی طرف تھا جو نصف شہر میں سے ہوتی ہوئی بخارا کی طرف جاتی تھی۔ ایک روز جب کہ سورج غروب ہو چکا تھا اور شام ڈھلتی جا رہی تھی، خینس اور ماروا نصف شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ بازار سے گزرنے کے بعد ماروا نے ایک سرائے کی طرف اشارہ کیا اور دونوں آگے پیچھے اس میں داخل ہو گئے۔ سرائے کے نچلے حصے میں ہی ماروا خینس کے ساتھ اس طرف گئی جہاں اس کی امی اور توانا ٹہرے ہوئے تھے، مگر کمرہ خالی پڑا تھا۔ ماروا پریشانی سے خینس کی طرف دیکھنے لگی۔ خینس نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا ماروا؟ روتی ہوئی آواز میں ماروا نے جواب دیا، امی اور توانا تو یہاں نہیں ہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ اسی کمرے میں ٹہرے ہوئے ہیں؟ یقیناً وہ اسی کمرے میں تھے۔ خینس نے اس کی ہمت بندھائی، ہمت نہ ہارو، آؤ سرائے کے مالک سے پتہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ احتیاطاً انہوں نے کمرہ تبدیل کر لیا ہو۔ دونوں سرائے کے مالک کے پاس آئے اور خینس نے اس سے پوچھا، یہاں تمہاری سرائے میں ایک عورت ٹہری ہوئی ہے جس کا نام قراتیز ہے، اور اس کے ساتھ اس کا غلام بھی ہے اور اس کا نام توانا ہے، کیا تم بتا سکو گے کہ وہ کس کمرے میں ہیں؟ سرائے کے مالک کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ بڑے دکھ سے اس نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے ہم اس خاتون کی حفاظت نہ کر سکے۔ ایک ہفتہ ہوا چند مسلح سواروں نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے خاتون کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ہاں، اس کا غلام بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ واقعہ میری سرائے میں پیش آیا تھا۔ یہ لڑکی جو تمہارے ساتھ ہے، اس نے ماروا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بھی چند دن اس سرائے میں ٹہری تھی۔ یہ شاید اس خاتون کی بیٹی ہے۔ حملہ آور اس کے متعلق بھی پوچھ رہے تھے، شاید وہ اسے اغوا کر کے لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے اس خاتون کی لاش کو شہر کے قبرستان میں دفن کرا دیا۔ خینس کچھ کہنا ہی چاہتا تھا
کہ 10 مسلح جوان دندناتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور آن کی آن میں انہوں نے خینس کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ خینس سرائے کے مالک کے ساتھ باتوں میں الجھا ہوا تھا، لہٰذا وہ ان کی آمد کے متعلق متوجہ بھی نہ ہو سکا۔ انہوں نے بڑی تیزی سے خینس اور ماروا کے ہاتھ ان کی پشت پر باندھ دیے اور پھر انہیں ان کے گھوڑے پر بٹھا کر وہ رات کی تاریکی میں نصف شہر سے باہر نکل گئے۔ شہر سے 3 فرسنگ باہر آ کر ان مسلح سواروں نے اپنا رخ تیرمز کے شہر کی طرف کر لیا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ طفیل کے آدمی ہیں، مگر وہ ماروا اور خینس دونوں کے لیے ہی اجنبی تھے۔ رات کی تاریکی میں 3 سوار ان کے آگے آگے تھے اور دوسرے ساتھی ان کے پیچھے، وہ دونوں بالکل خاموش تھے۔ ماروا نے خینس کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ سختی سے پشت کی طرف بندھے ہوئے تھے اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ماروا اس کی حالت دیکھ کر رو پڑی۔ اچانک خینس کی آواز سنائی دی، وہ ان مسلح آدمیوں سے مخاطب ہوا تھا، دوستوں، تمہارے پاس اگر کوئی کمبل ہو تو مجھے اوڑھا دو، میں تمہارا مشکور ہوں گا، مجھے بخار ہو گیا ہے اور میں سردی محسوس کر رہا ہوں۔ ماروا اور زیادہ زور زور سے رونے لگی۔ خینس کی حالت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ان میں سے ایک نے چپ چاپ اپنے گھوڑے کی زین سے ایک سیاہ رنگ کا اونی کمبل کھولا اور خینس کے اوپر ڈال دیا۔ خینس کی نحیف اور مدھم سی آواز پھر سنائی دی، اگر تم اجازت دو تو میں گھوڑے کی پیٹھ پر لیٹ کر آرام کر لوں گا، اس طرح بیٹھے بیٹھے شاید میں راستے ہی میں دم توڑ دوں گا۔ ماروا کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ جس آدمی نے کمبل دیا تھا وہ پھر بولا، کیا تم گھوڑے کی پیٹھ پر لیٹ سکو گے؟ ہاں۔ تمہارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، گر جاؤ گی۔ نہیں، میں ان چیزوں کا عادی ہوں۔ اگر تم خود ہی اپنی موت کو دعوت دینا چاہتے ہو تو بے شک لیٹ جاؤ، ہمیں کیا ہے، ہم نے تمہیں زندہ یا مردہ طفیل کے پاس پہنچانا ہے۔ خینس بڑی احتیاط کے ساتھ حرکت میں آیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے آیا اور گھوڑے کی گردن پر پچھلی سمت منہ کر کے بیٹھ گیا۔ گھوڑے نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ ہاں، وہ نتنے پھڑپھڑانے لگا تھا، شاید وہ اپنی بے زبانی سے اپنے مالک کے ساتھ کوئی عہد کر رہا تھا۔ خینس نے کندھے ہلا جلا کر کمبل اپنے اوپر درست کر لیا، پھر گھوڑے کی زین پر سر رکھ کر اس نے اپنے آپ کو کمبل میں چھپا لیا۔ شاہین ابھی تک زین پر بیٹھا تھا اور اس کی ہر حرکت کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہونے والا تھا کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ بہرحال خینس کا گھوڑا اور اس کا شاہین اس کی حرکت کو بغور دیکھ رہے تھے۔ ماروا اپنا گھوڑا خینس کے گھوڑے کے پاس لے آئی تھی، جو اب گھوڑے کی گردن پر کمبل میں لپٹا گٹھڑی بنا ہوا تھا۔ کوئی 1 میل تک سفر جاری رہا۔ خینس کمبل سے ایک آنکھ چوری چوری نکال کر حالات کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ اس کا شاہین بھی اٹھ کر اس کے سر کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تاریکی خوب گہری ہو گئی تھی اور سفر بڑی تیزی سے جاری تھا۔ درختوں کے ایک جھنڈ میں سے گزرتے ہوئے جہاں اندھیرا اور زیادہ گہرا ہو گیا تھا، خینس نے اپنی دائیں ٹانگ خوب نیچے جھکا کر اپنے گھوڑے کی اگلی ٹانگ پر 3 بار اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری۔ گھوڑا ایک بار زور سے ہنہنایا، پھر چلتے چلتے اپنا منہ پچھلی سمت کر دیا۔ خینس نے فوراً اپنے بندھے ہوئے ہاتھ گھوڑے کے منہ کی طرف بڑھا دیے۔ گھوڑے نے رسی منہ میں ڈال لی اور اسے چبانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑے نے رسی کاٹ دی تھی اور اب وہ پہلے کی طرح منہ آگے کر کے بھاگنے لگا تھا۔ خینس آہستہ آہستہ بیماروں کی طرح اٹھا اور زین پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کمبل ابھی تک اس نے اوپر ڈال رکھی تھی۔ شاہین بھی اڑ کر اس کے سامنے گھوڑے کی گردن پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ لوہے کی بھاری زنجیر جو گھوڑے کی زین سے بندھی ہوئی تھی اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے کھول کر پکڑ لی تھی اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں بڑی تیزی سے اپنا کام کر رہی تھیں۔ بائیں ہاتھ سے جب اس نے اپنے آگے آگے چلنے والے 3 سواروں کی طرف اشارہ کیا تو تاریکی میں شاہین ان پر جھپٹ پڑا۔ اسی لمحے خینس نے کمبل اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ بائیں ہاتھ میں اس نے ڈھال لے لی اور دائیں ہاتھ میں بار بار زنجیر گھما کر وہ ان مسلح آدمیوں پر برسانے لگا۔ آن کی آن میں اس نے 5 آدمیوں کے سر پھوڑ کر انہیں ختم کر دیا تھا۔ ادھر شاہین بھی آگے آگے چلنے والے 3 نوجوانوں کی آنکھیں نکال چکا تھا اور وہ اپنے گھوڑوں سے گر کر زمین پر لوٹ رہے تھے۔ اب صرف 2 نوجوان رہ گئے تھے اور وہ بھی اندھیرے میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، شاید کوئی فیصلہ کر رہے تھے کہ کس طرح حملہ آور ہوں۔ ماروا جو ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی اور اس اچانک انقلاب پر ابھی تک سراسیمہ تھی، خینس کے قریب آئی۔ خینس نے اس کے ہاتھوں کی رسیاں کاٹ دیں۔ ماروا نے اس کی کمر سے تلوار کھینچ لی اور مقابلہ کرنے کے لیے مستعد کھڑی ہو گئی۔ شاہین اب خینس کے اوپر چکر لگا رہا تھا
اور تاریک رات میں اس کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ دلوں میں خوف پیدا کیے دے رہی تھی۔ اور پھر اس بھیانک پن میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب خینس نے غیر مانوس اور دل ہلانے والا بھیانک قہقہ لگایا اور اپنی زنجیر کو ہلایا جس سے اب خون کے چھینٹے اڑ رہے تھے۔ پھر ان کی طرف دیکھا، وہ دونوں بھی خینس پر حملہ آور ہوئے، مگر ان کا کوئی بس نہ چلا اور خینس نے ان دونوں کو تھوڑی ہی دیر میں کشمکش کے بعد ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ ماروا دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے ابھی تیاری ہی کر رہی تھی کہ خینس نے سارا کھیل ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ ماروا پھر خینس کے قریب آئی اور تلوار واپس اس کی نیام میں رکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا، جس شخص کے تم محافظ ہو دنیا کے ہر خوف سے بے پرواہ ہونا چاہیے۔ یقیناً تم معمولی انسانوں میں سے نہیں۔ اگر تم کسی فوج کے سپہ سالار ہوتے تو وہ دنیا کی کامیاب ترین فوج ہوتی۔ خینس مسکرا دیا، چلو اچھا ہوا تمہیں بھی یقین تو آیا کہ تم نے اپنے لیے غلط محافظ کا چناؤ نہیں کیا ہے۔ ماروا اور زیادہ مسکرا دی، یقین تو مجھے پہلے روز سے ہی تھا، تاہم اب اس میں اور زیادہ پختگی سی آ گئی ہے۔ خینس ماروا کے قریب آیا، پھر وہ بڑی ہمدردی سے کہا، مجھے تمہاری امی کے قتل ہونے کا سخت صدمہ ہے۔ ماروا اداس ہو گئی، تھوڑی دیر تک اپنے ہونٹ کاٹتی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے اس نے جواب دیا، زرتشت کے خدا کو یہی منظور تھا، میں اس کے فیصلے کو نہایت صبر کے ساتھ قبول کرتی ہوں۔ خینس نے پھر پوچھا، اب کہاں چلنا چاہیے؟ ماروا نے اپنے آنسو پوچھ لیے، سیدھے گھر چلیں، یہاں ہمارے لیے قدم قدم پر خطرہ ہے۔ توانا کا کیا کریں؟ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، میرا دل کہتا ہے یقیناً وہ بھاگ کر اپنے گھر ہی گیا ہوگا۔ ہم بھی یہاں سے روانہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور خطرہ اٹھ کھڑا ہو۔ خینس نے اپنا گھوڑا واپس موڑ لیا، دونوں اپنے گھوڑے سر پر دوڑانے لگے۔ دوبارہ وہ واپس نصف میں آئے اور وہاں قیام کے بغیر وہ بزدہ کے راستے میں ہوتے بخارا جا پہنچے۔ بخارا میں انہوں نے سرائے میں ایک رات قیام کیا اور دوسرے روز وہ پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ قتیبہ بن مسلم ایک دن کسی کام میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ بصرہ میں کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ اطلاع لانے والا کوئی اور نہیں اس کا اپنا بھائی عبید اللہ بن مسلم تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ دوڑ رہی تھی، لیکن قتیبہ اس کو محسوس نہ کر سکا۔ شاید اس کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ وہ یہ سمجھا کہ بصرہ سے حجاج بن یوسف کا قاصد آیا ہے۔ وہ اسی خیال میں باہر چلا آیا۔ باہر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ مہمان کو مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا ہے۔ وہ مہمان خانے میں داخل ہوا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے خوشی کا ایک خوشگوار احساس ہوا کیونکہ آنے والا مہمان کوئی اور نہیں بلکہ اس کا باپ مسلم تھا۔ بعض مورخ اس کا نام مسلم باہلی بھی لکھتے ہیں۔ وہ خوشی کی وجہ سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا، جبکہ اس کا باپ آگے بڑھ کر اس سے گلے لگ گیا۔ تب اسے خیال آیا کہ اس نے اپنے باپ کا استقبال ہی نہیں کیا۔ اس وقت اس کے خیالات میں جوش پیدا ہو گیا اور اب وہ گرم جوشی کے ساتھ اپنے باپ کو مل رہا تھا۔ اور ابو حفص، اس کے باپ نے اس کی کنیت سے بلایا۔ وہ کہہ رہا تھا، تیرا کیا حال ہے؟ یہاں اللہ کا کرم ہے، آپ اپنی سنائیں۔ ابو حفص یعنی قتیبہ بن مسلم نے پوچھا۔ مورخین میں سے صرف ابن کثیر نے ہی قتیبہ بن مسلم کی کنیت کا ذکر کیا ہے۔ اس کا باپ اسے اکثر اسی کنیت سے پکارتا تھا۔ مجھ پر بھی اللہ کا کرم ہے، مسلم نے جواب دیا تو قتیبہ اسی طرح مسکرا دیا جیسے اس نے ایک بے معنی سا سوال کیا ہو، کیونکہ اس کا باپ اس کی نظروں کے سامنے اچھا بھلا تھا۔ وہ دونوں ابھی تک ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے اور تب کہیں جا کر قتیبہ کو خیال آیا کہ اس کا باپ ابھی تک کھڑا ہے۔ اس نے اپنے باپ کو بٹھایا اور ساتھ ہی خادم کو کھانا لگانے کا کہا کیونکہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ عبید اللہ بن مسلم، زرار بن حسین اور قتیبہ بن مسلم کے وہ تمام بھائی جو اس وقت مرو میں تھے مہمان خانے میں موجود تھے۔ مورخین نے قتیبہ بن مسلم کے بھائیوں کی تعداد 11 اور بعض نے 12 بھی بیان کی ہے۔ ان میں سے اکثر مرو میں ہی مقیم تھے، لیکن عبید اللہ بن مسلم تو قتیبہ کا گویا دست راست تھا، اسی لیے تاریخ میں اس کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ ان کے علاوہ کچھ اعلیٰ عہدیدار اور فوج کے اعلیٰ افسر بھی یہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ حجاج کا کیا حال ہے؟ زرار بن حسین نے مسلم سے سوال کیا۔ حجاج پر تو گویا اللہ کا کرم سب سے زیادہ ہے، مسلم نے جواب دیا تو سب مسکرا دیے۔
کیونکہ اس کے جواب دینے کا انداز ہی بہت دلچسپ تھا۔ آپ نے اپنے آنے کا مقصد بیان نہیں کیا ابھی تک، قتیبہ بن مسلم نے پوچھا، کیونکہ اس کے خیال میں اس کا باپ حجاج کی طرف سے کوئی بہت اہم پیغام لے کر آیا تھا۔ بس وہاں ایک ہی ماحول میں رہ رہ کر دل اکتا گیا تھا، پھر تم سب لوگوں سے ملے ایک مدت ہو گئی تھی، اس لیے دل نے کچھ زیادہ ہی بے تاب کر دیا، سو میں چلا آیا۔ مسلم نے ایک ہی ساتھ یہ باتیں کہہ دیں۔ لیکن آپ نے اپنے آنے کی اطلاع تو دے دی ہوتی، عبید اللہ بن مسلم نے کہا، تو اس کا باپ مسکرا دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیا اس طرح تو حیران نہیں رہ گیا؟ اور اس کی بات پر سب لوگ مسکرا دیے۔ کچھ دیر وہ اسی طرح باتیں کرتے رہے اور پھر ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ کھانا چن دیا گیا ہے۔ وہ سب اس کمرے میں چلے گئے جہاں کھانا چنا گیا تھا۔ کھانا واقعی لذیذ تھا اور سب نے سیر ہو کر کھایا۔ کھانے کے بعد مسلم تو آرام کرنے لگا، جبکہ باقی لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اپنے باپ کی اس طرح اچانک آمد جہاں قتیبہ بن مسلم کو حیران کر رہی تھی، وہاں وہ خوش بھی تھا، اتنا خوش کہ کوئی کام کرنے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے وہ بھی آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ویسے بھی وہ کئی مہینوں سے مسلسل مصروف تھا، کبھی حملے کی منصوبہ بندی میں تو کبھی قلعے کی تسخیر کرنے کی حکمت عملی طے کرنے میں، اور اب اسے کچھ آرام کی ضرورت تھی۔ بیکند کی مہم سے واپس آ کر بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھ گیا تھا، بلکہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہا تھا، اور اب اس کے جسم کی حالت آرام کا تقاضا کر رہی تھی، لیکن وہ ابھی آرام نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ابھی اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ یہ تو اس کے باپ کی اچانک آمد نے اسے آرام پر آمدہ کر لیا تھا، ورنہ وہ کبھی آرام کا خواہش مند نہ رہا۔ اب وہ سویا تو بہت دیر تک سوتا ہی رہا۔ جب وہ اٹھا تو رات ہو گئی تھی، لیکن اس کی طبیعت کا سارا غبار دھل گیا تھا۔ دروان خزاں کے سامنے ایک شخص موجود تھا۔ دروان خزاں بخارا کا بادشاہ تھا۔ اس نے 2 آدمیوں کو قتیبہ کے قتل کے لیے روانہ کیا تھا، لیکن دونوں خود قتل ہو گئے تھے۔ اسے امید تھی کہ قتیبہ جلد ہی قتل ہو جائے گا، لیکن ان آدمیوں کو گئے 2 مہینے گزر گئے تھے اور ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی تھی۔ ان کی طرف سے اطلاع آتی بھی کیسے؟ وہ تو خود قبروں میں اتارے جا چکے تھے۔ اب دروان خزاں کو تشویش ہونے لگی تھی، اس لیے اس نے ایک بندے کو مرو بھیجا تھا کہ وہ ان دونوں کا پتہ لگا کر آئے، لیکن وہ شخص ان کا پتہ کیسے لگاتا؟ وہ دونوں اور وہ لڑکی جسے وہ دروان خزاں کے حرم سے بھگا کر لے گئے تھے قتل ہو چکے تھے، اور یہ سب زرار بن حسین اور عبید اللہ کا کارنامہ تھا۔ اس شخص نے ان دونوں کو بہت تلاش کیا، لیکن جب ان کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ واپسی کی تیاریاں کرنے لگا۔ تب اتفاق سے اسے اس سرائے کا مالک مل گیا جس میں دونوں اس لڑکی کے ساتھ ٹھہرے تھے۔ اس شخص نے حلیہ بتا کر پوچھا کہ ایسے 2 آدمی مرو آئے تھے، ان کے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں؟ تب سرائے کے مالک نے کہا، ہاں، ایسے 2 آدمی میری سرائے میں ٹھہرے تھے اور ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ لڑکی؟ اس آدمی کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، اور ان تینوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سرائے کے مالک نے اسے تمام تفصیل سنا دی۔ آخر میں وہ کہنے لگا، مگر تمہیں ان سے کیا کام؟ ان میں سے ایک میرا بڑا بھائی تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے تو سمجھا کہ کہیں اسے بھی نہ پکڑ لیا جائے، لیکن اس کے لہجے نے سرائے کے مالک کو متاثر کر دیا تھا اور اس کے چہرے پر ہمدردی کے تاثرات ابھر آئے تھے جسے اس شخص نے بھی محسوس کیا تھا، اور اس نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا جسے سرائے کا مالک غم سے بھرپور سسکی سمجھ کر نظر انداز کر گیا۔ پھر وہ شخص مرو سے روانہ ہو گیا اور سیدھا بخارا اور دروان خزاں کے پاس پہنچا۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ اور عالی مقام، ان دونوں کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، اسی سرائے کے مالک نے بتایا ہے۔ کیا وہ کسی لڑکی کو ساتھ لے کر گئے تھے؟ دروان خزاں نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اس کے علم کے مطابق وہ صرف دونوں ہی مرو روانہ ہوئے تھے۔ جی جناب والا، مجھے شک ہے کہ یہ وہی لڑکی تھی جو چند ماہ پہلے آپ کے حرم سے اغوا ہوئی تھی۔ تمہیں یہ شک کیسے ہوا؟ دروان خزاں نے اسے دیکھا۔ میں نے اسے اس لڑکی کا حلیہ پوچھا تو وہ بالکل حرم کی اغوا شدہ لڑکی روزی سے ملتا ہے، اس نے جواب دیا۔ تو دروان خزاں ایک بار پھر سوچ میں گم ہو گیا۔ کچھ دیر وہ اسی حالت میں بیٹھا رہا اور پھر سر اوپر اٹھا کر اس شخص سے کہنے لگا، اچھا ہوا کہ وہ تینوں مر ہی گئے، اب تم جاؤ، مجھے کچھ سوچنے دو۔ مجھے امید ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں
اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تمہاری ضرورت پڑے گی۔ دروان خزاں نے کہا تو وہ شخص اٹھا اور مؤدبانہ انداز میں کہنے لگا، عزت مآب، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ آپ کا کوئی حکم بجا لا سکوں۔ وہ جھکا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ اس کے قدم دروازے کی طرف اٹھنے لگے۔ قتیبہ بن مسلم کی فوج میں ایک کمانڈر تھا، شجاعت میں اپنی مثال آپ تھا، بہادر اتنا کہ میدان جنگ میں دیکھنے والے اسے اس جگہ پر پاتے جہاں دشمن کے حملے کی شدت سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ وہ 1000 سواروں کا کمانڈر تھا۔ سب لوگ اسے ابو موسیٰ کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے 2 تو 12 اور 15 سال کی عمروں کے درمیان تھے، جبکہ ایک جو سب سے چھوٹا تھا 5 سال کا تھا۔ ابو موسیٰ کو اس سے بہت محبت تھی، اسی لیے وہ اسے ایک لمحے کی جدائی بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ جب وہ فوج کے ساتھ کسی مہم پر جاتا تھا تو اپنی بیوی کو اس کے بارے میں خاص تاکید کر کے جاتا تھا۔ جوان سال آدمی تھا اور بہت خوبرو۔ ایک دن وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ صبح صبح گھر سے نکلا تو پھر واپس نہیں آیا۔ وہ اپنی بیوی کو کہہ کر گیا تھا کہ دوپہر سے پہلے واپس آ جائے گا، لیکن اب سہ پہر ہونے کو آئی تھی، لیکن وہ دونوں لوٹ کر نہیں آئے تھے، اس لیے اس کی بیوی کی پریشانی بڑھنے لگی، مگر وہ یہ کہہ کر دل کو تسلی دیتی رہی کہ کسی کام میں دیر ہو گئی ہوگی، رات تک واپس آ جائیں گے۔ لیکن پھر رات آئی بھی اور گزر بھی گئی، مگر دونوں باپ اور بیٹا لوٹ کر نہیں آئے۔ اب تو اس کی بیوی اور دونوں بیٹے حد درجے پریشان ہو گئے تھے۔ رات تو ان لوگوں نے جیسے تیسے گزار لی، مگر صبح ہوتے ہی ابو موسیٰ کی بیوی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ وکی کے پاس پہنچ گئی۔ وکی بنی تمیم کا سردار تھا۔ داستان کو پہلے بیان کر چکا ہے کہ قتیبہ بن مسلم کی فوج کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ فوج کے مختلف دستوں کی ترتیب عرب قبائل کے حساب سے دی گئی تھی، اور یہ ترتیب قتیبہ بن مسلم نے دی تھی۔ ایک دستے میں ایک قبیلے کے لوگ ہوتے تھے، ہر دستے کا کمانڈر اس قبیلے کا کوئی شخص ہوتا تھا۔ اکثر دستوں کے کمانڈر اس قبیلے کے سردار تھے۔ خینس بن یوسف کی طرح ابو موسیٰ کا تعلق بھی بنی تمیم سے تھا۔ اس کے ماتحت 1000 سوار تھے، جبکہ تمام بنی تمیم کا کمانڈر وکی تھا، جو بنی تمیم کا سردار بھی تھا۔ ابو موسیٰ کی بیوی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ صبح ہی وکی کے گھر پہنچ گئی۔ وکی کو اطلاع دی گئی کہ ابو موسیٰ کی بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ آئی ہے، تو وہ دوڑا گیا۔ اسے قتیبہ بن مسلم نے بلایا تھا اور وہ اس کے پاس جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا، مگر جب اسے ابو موسیٰ کی بیوی کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ فوراً ان کے پاس پہنچا۔ وہ ابو موسیٰ کو جانتا تھا اور اس کی بہادری کی وجہ سے اس کی قدر کرتا تھا۔ ابو موسیٰ کی بیوی کو مہمان خانے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وکی جب مہمان خانے میں داخل ہوا تو ابو موسیٰ کی بیوی نے اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب تو دے دیا، لیکن ابو موسیٰ کی بیوی کا لہجہ اور اس کا چہرہ اس بات کی چغلی کھا رہا تھا جیسے اس نے تمام رات آنکھوں میں کاٹی ہو اور بہت پریشان ہو۔ یہ بات وکی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ کہو کیسے آئی ہو؟ اس نے نرم سے لہجے میں پوچھا۔ دراصل اسے جلدی تھی کیونکہ اسے قتیبہ کے پاس پہنچنا تھا۔ اے بنی تمیم کے سردار، ابو موسیٰ کی بیوی نے وکی سے کہا، کچھ اس شخص کی بھی خبر لے جو 1000 سرماؤں کے لیے کافی ہے۔ ابو موسیٰ کی بیوی نے خالص عربی انداز میں، جس سے پریشانی جھلک رہی تھی، کہا، کس کی بات کرتی ہے تو؟ وکی نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی جس کو شریعت نے میرا خاوند بنایا ہے، ابو موسیٰ کی بیوی کہنے لگی۔ اس کی یہ بات سن کر وکی پریشان سا ہو گیا، مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا ہے اسے؟ وہ کل صبح کا اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ نکلا تھا، کہہ کر گیا تھا کہ دوپہر سے پہلے واپس آ جائے گا، مگر اب ایک سورج ڈوب کر دوسرا نکل بھی آیا، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس بات نے وکی کی پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ وہ اندر سے پریشان سا ہو گیا، کیونکہ ابو موسیٰ جیسے شخص کی گمشدگی جو اس کے قبیلے کی آنکھ کا تارا تھا، اسے کیسے گوارا ہو سکتی تھی۔ وہ اس کی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، تم گھر چلو اور دیکھو، پریشان مت ہونا، میں جلد ہی اس کی تلاش کروا دیتا ہوں، اور اللہ نے چاہا تو وہ جلد ہی مل جائے گا۔ جس وقت وکی ابو موسیٰ کی بیوی سے یہ باتیں کر رہا تھا، اس وقت ابو موسیٰ مرو سے بہت دور اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس کے چھوٹے بیٹے کو باندھ کر بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ جب اپنے گھر سے نکلا تھا تو اس کا رخ ایک نواحی قصبے کی طرف تھا جو مرو سے باہر تھا،
اگر مسافر صبح مرو سے نکلا ہو تو وہ دوپہر تک قصبے ہو کر واپس آ سکتا تھا، اسی لیے ابو موسیٰ گھر کہہ کر گیا تھا کہ وہ دوپہر سے پہلے آ جائے گا۔ لیکن جب وہ مرو سے کچھ دور گیا تو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس کے سامنے وسیع صحرا تھا اور ہر طرف ریت کے ٹیلے بنتے بگڑ رہے تھے۔ صحرا میں ہلکی سی ہوا بھی ٹیلوں کے ساتھ مصورانہ ادا کے ساتھ کھیلتی ہے۔ اس کا بیٹا تو ہوا کی اس مصورانہ ادا کو دیکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ اس احساس سے پریشان ہو رہا تھا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں پیچھا کرنے والے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس نے بہت ضبط کیا کہ پیچھے نہ دیکھے، لیکن وہ اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ واقعی اس کا پیچھا ہو رہا ہے یا نہیں۔ آخر جب اس سے رہا نہ گیا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن دور دور تک سوائے ریت کے اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ قدرے مطمئن ہو کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کا بیٹا اس کے آگے بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس کا گھوڑا ایک متوسط رفتار سے ریت کے اس سمندر سے گزر رہا تھا۔ وہ مطمئن تو ہو گیا تھا کہ اس کا پیچھا نہیں کیا جا رہا، مگر اس کی چھٹی حس اسے بار بار خطرے کا پیغام دے رہی تھی۔ اسے احساس تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہونے والی ہے، کیونکہ یہ اس کا تجربہ تھا کہ جب بھی اسے کوئی خطرہ پیش آنے والا ہوتا تھا اسے اس کا احساس پہلے سے ہو جاتا تھا۔ میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے، وہ خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا۔ اگر میں نہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھوڑا ہی مل جائے۔ دراصل اس قصبے میں اس کا ایک دوست رہتا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو کہہ رکھا تھا کہ کوئی عمدہ گھوڑا نظر آئے تو اسے اطلاع دے۔ ابھی کل ہی اس کا دوست اسے راستے میں ملا تھا۔ اس نے ابو موسیٰ کو بتایا تھا کہ اس کے قصبے میں ایک گھوڑا بکنے آیا ہے۔ گھوڑا عمدہ ہے لیکن اس کے گاہک زیادہ ہیں۔ میں نے اسے تمہارے لیے ایک دن رکھنے کا کہا ہے، ابو موسیٰ کا دوست کہہ رہا تھا۔ اب کل آ کر گھوڑا دیکھو اور معاملات طے کر لو۔ اگر کل نہ آ سکے تو وہ گھوڑا بک جائے گا۔